بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 3. Students, as you remember that yesterday we finished the poem Robin, and today we are going to solve the exercise of the poem which is on page number 11. So open your books at page number 11. Be ready with your notebook, a pencil, a razor and scale. So we are starting our work without wasting any more time. This is page 11 of your book, and it is part A of the exercise. There are 5 questions in part A which we are going to answer today. So open your books now, and I'm going to read the first question. What are the 4 seasons? What are the 4 seasons? What are the 4 seasons? Very good. Summer, winter, autumn and springs. Summer, winter, autumn and springs. So now we are going to open the notebook so that you learn how to write it in your notebook. جب آپ لوگ اپنی نوٹ بکس کو کھولیں گے اور اس میں کام شروع کریں گے تو وہ کام کچھ ایسا نظر آنا چاہیے کہ سب سے اوپر ہوم ورک لکھا ہو، کیونکہ یہ کام آپ گھر میں بیٹھ کے کرنے والے ہیں. ڈیٹ آپ نے وہ لکھنی ہے جس ڈیٹ پہ آپ کو یہ ویڈیو ریسیو ہو، اور یہاں آپ نے انگلش لکھنا ہوگا سائٹ پہ. یہ یہاں ٹاپک لکھا ہے، یہ میں نے یونٹ نمبر اس لیے نہیں لکھا کیونکہ یونٹ نمبر 1 کا ہی حصہ ہے. یونٹ نمبر 1 میں ایک سٹوری ہم نے پڑھی ہے، وہ سٹوری کا نام ڈورتھی میٹس دی اسکیئر کرو تھا، اور ابھی پوئم کی باری ہے اور اس پوئم کا نام رابن ہے، اور یہ اسی یونٹ نمبر 1 کا حصہ ہے. تو ہم دوبارہ یونٹ نمبر نہیں لکھ رہے، جسٹ ٹاپک نیم لکھ رہے ہیں، اور وہ ہم نے لکھا ہے رابن. ٹھیک ہے، تو آنسر دا فالوئنگ کویشچن یہ آپ نے لکھنا ہے. یہ کویشچن نمبر 1 ہے، اس کے جتنے بھی پارٹس ہیں ان کے ہم نے آنسر لکھنے ہیں، اور سائڈ پہ مارجن لائن لگانے نہیں بھولنا. اور اگر اسی طرح آپ ڈبل مارجن لائن لگاتے ہو تو یہ بہت نیٹ اور بہت خوبصورت لگے گا. لکھتے وقت ایک بات کا خیال رکھیں کہ جتنے الفابیٹ، جو بھی الفابیٹ جتنی لائنز میں آنے چاہیے اتنی ہی لائنز میں وہ موجود ہو. اسی سے آپ کی رائٹنگ بہت خوبصورت لگے گی. لکھتے وقت جتنی احتیاط کرو گے اتنی ہی آپ کی رائٹنگ خوبصورت لگے گی. Now students, I am going to write the first question and then we are going to write the answer of that question on this page. So the question was, what are 4 seasons? What are the 4 seasons? Summer, autumn, winter, spring. اچھا، جب بھی ہم سینٹینس لکھتے ہیں کیپٹل سے لکھتے ہیں، لیکن یہاں پر میں نے آنسر کو اسمال لیٹر سے شروع کیا کیونکہ یہ کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے. یا ہم نے جسٹ نیمز لکھے ہیں، بہت سارے مطلب سیزنس کے نیم لکھے ہیں جن کو مطلب پورا سینٹینس نہیں بنایا گیا، جسٹ نیمز ہیں. تو ہم صرف کمپلیٹ سینٹینس کو کیپٹل لیٹر سے شروع کرتے ہیں، اور یہاں صرف نیمز ہیں تو اسی لیے ہم نے چاروں نیمز کو اسمال لیٹر سے شروع کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں کوئی مسٹیک نہیں ہے. اور لکھتے وقت دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ وہی احتیاط کرے کہ جو الفابیٹ جتنی لائنز میں آتا ہے اگر اتنے میں ہی آپ لکھیں گے تو آپ کی رائٹنگ بہت خوبصورت لگے گی. What are the 4 seasons? Summer, autumn, winter, spring. اچھا، سمر، آٹم، ونٹر، اسپرنگ کو میں نے انہی ترتیب سے لکھا ہے جس ترتیب سے یہ سال میں آتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے سمر کا ذکر کیا تو سمر کے بعد آٹم آتا ہے، آٹم کے بعد ونٹر، اور ونٹر کے بعد اسپرنگ سیزن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی ترتیب سے میں نے ان کو یہاں لکھا ہے. So let's move on to the next question. This is the second question. When does Robin sing with all his might? When does Robin sing with all his might? اچھا، اس کوشچن میں ایک بات نوٹ کر لیں کہ اس میں ورڈ ڈز استعمال ہوا ہے تو اس کا ایس ہم لے کر سنگ کے ساتھ لگائیں گے. آنسر میں رابن سنگز ود آل ہز مائٹ، پھر آگے ہم سیزن کا نیم لکھیں گے.
کون سے سیزن میں رابن پوری انرجی کے ساتھ سنگنگ کرتا تھا؟ What was the season in which Robin sang with all his might? Robin sang with all his might. Very good. Summer. Robin sings with all his might in summer. Robin sings with all his might in summer. اچھا ایک بات اور یاد رکھے کہ رابن کا آر آپ نے کیپٹل رکھنا ہے. یو ہیو ٹو رائٹ رابن وتھ کیپٹل آر. رابن وتھ کیپٹل آر. I don't have enough space to write the answer here. I just only have one line here. So I'm moving on to the next page. I am moving on to the next page. You should never write in the last line. Robin sings with all his might in summer. Robin sings with all his might in summer. Robin sings with all his might in summer. Now let's move on to the next question, which is, what does Robin say about autumn? What does Robin say about autumn? Again, you can see that there is helping verb does, so we will change the word say into says. Says. Robin says that autumn brings fruit for everyone. Autumn brings fruit for everyone. Robin says that autumn brings fruit for everyone. Robin says that autumn brings fruit for everyone. Robin says that autumn brings fruits for everyone. What does Robin say about autumn? Robin says that autumn brings fruit for everyone. Robin says that autumn brings fruit for everyone. Now let's move on to the next question, which is, when can we still hear Robin's song? When can we still hear Robin's song? When can we still hear Robin's song? We can still hear Robin's song in winter. 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 Now we are moving on to the next question, which is, what does Robin say in the spring? 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 Robin says, keep on singing through winter, it will always go. Keep on singing through winter, it will always go. Keep on کا مطلب ہے جاری رکھو, don't stop. Keep on singing through winter, پوری سردیوں میں گاتے رہو تو سردیاں جلدی گزر جائیں گی. Robin says, keep on singing through winter, it will always go. Keep on singing through winter, it will always go. Now it's the next question. Do you think Robin is a happy bird? Why? Do you think Robin
is a happy bird. Why? Yes, robin is a happy bird because it never stops singing. It never stops singing. Yes, robin is a happy bird because it never stops singing. It never stops singing. Do you think robin is a happy bird? Why? Yes, robin is a happy bird because it never stops singing. Okay, never forget to draw a finishing line at the end of every question. It is the last question of the exercise, which is which of the following words best describe robin? Now, in the book, they have given you 4 options. Number 1 is careful, clever, hopeful, and sorrowful. We have to choose one of them and we have to write it in the answer. So I have selected one correct answer, and here I have only written the answer. I've not written the options. Which of the following words best describe robin? The word hopeful best describe robin because it never loses hope. Because it never loses hope. The word hopeful best describe robin because it never loses hope. अच्छा, यहाँ पर इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि रॉबिन के बारे में हम क्या कहें तो वो वर्ड उस पर सही फिट होगा, मतलब उसको कैसे डिस्क्राइब किया जाए, कौन से अल्फाज हैं जिस पे हम रॉबिन को बयान कर सकते हैं। तो एक तो उन्होंने ऑप्शन दिया था केयरफुल, कि वो बहुत ज़्यादा केयरफुल है, मोहतात है, हर चीज़ में एहतियात करने वाला है। तो ऐसा तो कोई जिक्र पोइम में नहीं था। दूसरा जो वर्ड उन्होंने दिया था क्लेवर, कि वो चालाक है, तो चालाकी का भी कोई जिक्र वहाँ मौजूद नहीं था। तीसरा जो उन्होंने ऑप्शन दिया था होपफुल, मतलब हमेशा उम्मीदें बहार रखता है, तो वाकई वो उम्मीदें बहार रखता है और वो लोगों को भी उम्मीद जगाता है, लोगों में भी उम्मीद जगाता है। तो उस लिहाज से मैंने समझा कि ये जो लफ्ज़ है होपफुल वो करेक्ट आंसर है। इन्होंने एक और भी ऑप्शन दिया हुआ है सॉरोफुल। सॉरोफुल का मतलब है दुखी रहने वाला, दुखी परिंदा। तो ये दुखी परिंदा बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए वो ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर मैंने आंसर जो लिखा है द वर्ड होपफुल बेस्ट डिस्क्राइब रॉबिन, मतलब अगर रॉबिन को किसी लफ्ज़ में बयान किया जाए तो वो लफ्ज़ होपफुल होगा, क्योंकि वो कभी उम्मीदें नहीं हारता, कभी भी उम्मीदें नहीं हारता। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चंस एंड आंसर्स किए। टोटल 7 क्वेश्चंस के आंसर्स आज हमने इस लेसन में, आज के इस लेक्चर में कंप्लीट किए। आई होप कि आपको कोई भी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कन्फ्यूजन है भी तो कोई मसला नहीं है, आप सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर भी देंगे। आपके हर किस्म के क्वेश्चन के आंसर के लिए हम मौजूद रहेंगे। आई होप कि आपको समझ भी आई और मज़ा भी आया। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.